السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سامعین کرام، کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل پہ جس کتاب کے مطالعے کا سلسلہ جاری ہے اس کا نام 50 سال عبادت، جو شہداء کے وصیت ناموں پر مشتمل ہے۔ پچھلے حصے میں ہم شہید ناصر الدین باغانی کی وصیت کا مطالعہ کر رہے تھے۔ یہ ایک طویل وصیت ہے، اسی وصیت کا ادامہ دیں گے۔ شہید فرماتے ہیں: پیاری اماں اور ابا جان، میں آپ پہ فخر کرتا ہوں کہ ڈھیروں مشکلات اور مسائل کے باوجود آپ نے ایسے حالات میں مجھے باطل کے خلاف لڑنے کے لیے محاذ پر آنے کی اجازت دی کہ جب اکثر والدین اپنے بچوں کو اس ڈر سے گوداموں میں چھپاتے رہے کہ کہیں انہیں فوج میں بھرتی نہ کر لیا جائے۔ آپ کا یہ کام خدا کی طرف سے اجر عظیم کا حقدار ہے۔ میں تکلف سے نہیں کہہ رہا بلکہ یہ حقیقت ہے۔ میں سچ مچ آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، کیونکہ من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق۔ جو مخلوق کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ خالق کا شکر ادا نہیں کرتا، اور خدا کا بھی لاکھ لاکھ شکر کہ اس نے ایسے خاندان میں مجھے بھیجا۔ میری پیاری اماں اور ابا جان، اگرچہ آپ کو یاد دلانے کی ضرورت نہیں، مگر ان الذکر تنفع المؤمنین کے مطابق کہتا ہوں کہ صبر کو ہاتھ سے نہ جانے دیں اور خدا پر توکل کریں، تاکہ آپ آیت الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون کے مکمل مصداق بن جائیں اور کبھی غمگین اور رنجیدہ نہ ہوں اور ناخوشگوار نتائج سے کبھی نہ گھبرائیں، کیونکہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اسلام ہم تک خون کے ذریعے پہنچا ہے اور اس کے بعد اس کی حفاظت کے لیے بھی خون ہی درکار ہوگا۔ اگر شہداء کا یہ خون نہ ہوتا تو آج ہمارے حالات اس قدر اچھے نہ ہوتے۔ جس پودے کو پانی نہ دیا جائے وہ سوکھ جاتا ہے، اسی طرح خون کے بغیر اسلام بھی اندر سے کھوکھلا ہو کر بے مقصد رہ جاتا ہے۔ ہم نے دعاؤں میں یہی پڑھ رکھا ہے کہ یا لیتنا کننا معکم، کیا اس جنگ میں شرکت امام حسین علیہ السلام کی ہمراہی اور ہم رکابی کے علاوہ بھی کچھ ہے؟ ہم امام حسین علیہ السلام کی طرح جنگ کے لیے نکلے ہیں اور امام حسین علیہ السلام ہی کی طرح ہمیں شہید ہونا ہے۔ اس جنگ میں کامیابی اسلام کی خون بھری تاریخ کا ایک احساساتی اور جذباتی نقطۂ عروج ہوگا۔ ہمیں ہر حالت میں اس جنگ میں فتح یاب ہونا ہے، اگرچہ اس کے لیے ہمارا سارا خون ہی کیوں نہ بہہ جائے۔ میں عید قربان کے دن بیٹھ کر یہ خط لکھ رہا ہوں۔ حجاج نے منی میں جا کر قربانی کی ہے، جبکہ عاشق بسیجیوں نے اس دن عشق کی منی میں جا کر اپنی جانوں کی قربانیاں دی ہیں۔ باطل کے خلاف حق کے مورچوں پر گزرا ہوا ہر دن روز عاشوراء ہے اور ہر روز عید قربان ہے۔ تاریخ 16 اگست 1986۔ خدا کا حقیر بندہ ناصر الدین باغانی۔ خدایا، تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے مجھے اپنی بندگی کی توفیق عطا فرمائی ہے، اس بات کی توفیق بھی عنایت فرمائی کہ میں محاذ پر آ کر جنگ لڑوں، اور اس بات کی بھی توفیق دی کہ تیرے خالص بندوں میں سے ہو جاؤں۔ خدایا، یہ تیرے خالص بندے کون ہیں جو تیرے ملائکہ سے بھی برتر ہیں؟ یہ بسیجی ہیں، یہ اپنے ارادے و اختیار سے پروانوں کی طرح تیرے عشق کی آگ میں کود پڑے ہیں۔ یہ کون ہیں جو تیرے عشق کی شراب میں ڈوب چکے ہیں؟ یہ کون ہیں جو اتنی بے باکی، اتنی جرأت اور اتنی بہادری سے تیرے دشمنوں کی ناک زمین پر رگڑ رہے ہیں اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا انتقام لے رہے ہیں؟ نہیں، یہ لوگ تو اپنے آپ سے غافل ہو چکے ہیں، یہ تیرے اندر اتنے جذب ہو چکے ہیں کہ تجھ میں اور ان میں جدائی محال ہے۔ ان کے جسموں میں تیری ہی روح دوڑ رہی ہے، ان کی آستینوں میں نظر آنے والے ہاتھ تیرے ہی ہیں، یہ تیرا ہی راز ہے جو ان کے دلوں میں محفوظ ہے۔ وہ کہاں گئے جو کہتے تھے کہ ید اللہ مبسوطہ، اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں؟ آؤ اور اب خدا کے ہاتھوں کو دیکھو۔ بل غلت ایدیکم،
بلکہ ان کے اپنے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ اگر یہ لوگ علی علیہ السلام کے ساتھ ہوتے تو انہیں 25 سال تک اپنے گھر میں نہ بیٹھنا پڑتا۔ اگر یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ہوتے تو اس شخص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے کی جرأت نہ ہوتی کہ ان الرجل لیحشر۔ اگر یہ لوگ اس وقت ہوتے تو خانہ وحی کو وہ ظالم و جابر لوگ کیسے آگ لگا سکتے تھے؟ اگر یہ لوگ اس وقت موجود ہوتے تو زینب سلام اللہ علیہا نے کہاں اسیر ہونا تھا؟ اگر یہ ہوتے تو علی بن الحسین علیہ السلام نے کہاں اسیری کی اذیتیں جھیلنا تھیں؟ اگر یہ ہوتے تو کسی کی مجال تھی کہ حسین علیہ السلام کے دانتوں پر چھڑی مارتا؟ لیکن آج یہ لوگ ہیں اپنے پاؤں پر کھڑے اور ثابت قدم۔ پہاڑ ہل سکتے ہیں مگر یہ نہیں۔ اگر تمام کفار بھی تلواریں ہاتھ میں لی آ جائیں تو یہ پھر بھی اپنی جگہ پر استقامت دکھائیں گے۔ انہوں نے اپنی جانوں کو خدا کے ہاں گروی رکھ چھوڑا ہے۔ یہ اپنے دانت مضبوطی سے بھینچ لیتے ہیں اور اپنے پاؤں زمین پر مضبوطی سے مارتے ہیں، گویا کہتے ہوں کہ اے دنیا جان لے، جب تک بسیجی ہیں تب تک تو امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی مملکت کی طرف اپنے ناپاک اور لالچی ہاتھ نہیں بڑھا سکتی۔ یہ مہدی اجل اللہ فرجہ الشریف کی فوج ہے، اور مہدی اجل اللہ فرجہ الشریف کی فوج شکست نہیں کھاتی۔ ہمارے مولا غیبت میں ہیں مگر ان کی طرف سے ہمارے کمانڈر امام خمینی ہیں۔ ہاں، امیری خمینی و نعم الامیر۔ والسلام، ناصر الدین باغانی، 21 جنوری 1987۔ بسم اللہ تعالی۔ مرغ باغ ملکوتم نیمس عالم خاک، از کجا آمدیم آمدنم بهر چی بود؟ ای خوش آن روز که پرواز کنم تا بر دوست، چند روزی قفسی ساختند از بدنم، به کجا می روم آخر ننمایی وطنم، بے ہوایی سر کویش پر و بالی بزنم۔ میں باغ ملکوت کا پرندہ ہوں، عالم خاک سے نہیں ہوں۔ کچھ دنوں میں انہوں نے میرے ہی بدن سے میرا قفس تیار کیا ہے۔ میں کہاں سے آیا ہوں، میرے آنے کا مقصد کیا تھا، اور آخر مجھے کہاں جانا ہے؟ تو نے میرا وطن مجھے نہیں دکھایا۔ خوشا وہ روز کہ جب میں اپنے دوست تک پرواز کر کے جاؤں اور اس کی گلی کی ہوا کے ساتھ اپنے پر و بال ٹکراؤں۔ بارے الہا، اے میری گھنیری راتوں کے چراغ، اے میرے تاریک دل کو نور عطا کرنے والے، اے میرے فریاد رس، اے میری امید، اے میرے سجود، اے میرے رکوع، اے وہ کہ جس کے لیے میرا قیام ہے، اے کہ تیرے چاند سے چہرے پر سلام، اے وہ کہ جس نے مجھے چاہے ضلالت و گمراہی سے باہر نکالا اور انسانیت کی بلند چوٹی پر پہنچا دیا، اے وہ کہ جس نے میرے سر پر کرمناک تاج سجایا، اے میرے یار، اے میرے دلدار، اے میرے خوبصورت گواہ، اے میرے غموں سے آگاہ ذات، تجھے گواہ بناتا ہوں کہ میں تیرا ہی بندہ رہا، اور اگر میں نے تیرے علاوہ کسی اور کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا ہو تو وہ عصیان کی بنا پر نہیں بلکہ نسیان کی بنا پر تھا۔ میرے مولا، تو خود گواہ ہے کہ ان سب گناہوں کے باوجود میں پھر بھی تیرے ہی در پر آتا تھا اور اپنے سر پر خاک ڈالتا تھا۔ تو خود اس چیز کا شاہد ہے کہ میں تجھ سے محبت کرتا تھا، ہرچند کہ کبھی کبھار شیطان کے جال میں جا پھنستا تھا۔ میرے مولا، میں اگر خطا کار ہوں تو عفو کی امید بھی تیرے ہی در سے رکھتا ہوں، اور اگر تو نے مجھے نہ بخشا تو مجھے تیرے کرم پر اعتراض ہوگا۔ اگر تو مجھ سے پوچھے کہ میں نے گناہ کیوں کیے تو میں بھی تجھ سے سوال کروں گا کہ تو نے اپنے عفو درگزر کا دروازہ کیوں نہ کھولا۔ اگر تو نے ہی مجھے معاف نہ کیا تو تجھ سے زیادہ کون اس کا سزاوار ہوگا؟ اگر میں جاہل ہوں تو ہرگز ظالم نہیں ہے مولا، ہرچند کہ میں جانتا ہوں کہ تو مجھے معاف فرما دے گا، مگر پھر بھی عرض کرتا ہوں کہ اگر تو مجھے عذاب کرنا چاہے اور دوزخ کی گہرائیوں میں جلانا چاہے تو میری زبان کو سلامت رکھنا،
تاکہ میں اس آگ کے اندر سے تجھ سے باتیں کر سکوں اور تجھے پکار سکوں، مگر تو اس سے زیادہ کریم ہے کہ اپنے بندے کو عذاب کے حوالے کر دے۔ ہیہات انت اکرم من ان تضیع من ربیتا۔ بہرحال میں آ گیا ہوں، مگر وہ بھی اس حالت میں کہ گناہوں اور معصیتوں کا بار اپنے کندھوں پر اٹھا رکھا ہے۔ مولا، کتنے ہی ایسے نیک افراد ہیں جنہیں میں نے اپنے آپ سے ناراض نہیں کیا ہے۔ لوگوں کے کتنے ہی حقوق تھے جو مجھ سے ضائع نہیں ہوئے، لیکن میں آ گیا ہوں تاکہ تیری امانت تیرے سپرد کر دوں۔ جو پاک و پاکیزہ جان تو نے مجھے دی تھی، اس کے بارے میں مجھ سے سوال نہ کرنا کہ میں نے اس کا کیا کیا، کیونکہ تیرے سوال کے مقابلے میں میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ یہ امانت مجھ سے لے اور اس کی سنگینی میرے کندھوں سے اتار دے۔ ہائے ہائے ہائے، ہم سبھی امانت دار ہیں، لیکن کیا امانت کو اپنی منزل تک پہنچا بھی سکتے ہیں یا نہیں؟ میرے پیارے والد اور ماں، میں آپ کے ہاتھوں میں امانت ہوں، کیا آپ مجھے امانت کے مالک کی طرف نہیں لوٹانا چاہتے؟ مجھے واپس لوٹا دیں کہ میں اپنے مالک سے دور ہو کر سخت غمگین ہوں۔ میرا دل سخت اضطراب میں ہے، کچھ دنوں سے جانے کی فکر میں ہوں، مگر کچھ بندشیں مجھے جانے نہیں دے رہیں۔ اے میرے مولا، اے میرے مالک، میرے پاؤں کی یہ زنجیریں کھول دے۔ اے ہمارے امام، اے خدا کی پاک روح، اے ہمارے ہادی و رہبر، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ گواہ رہیے گا کہ ہم کوفی نہیں تھے، اور اس چیز کی گواہی بھی دیجیے گا کہ ہم نے آپ کو تنہا نہیں چھوڑا۔ حیف ہے ان پر جنہوں نے آپ کی مدد سے ہاتھ کھینچ لیا اور اپنے مفادات کے پیچھے پڑے رہے۔ حیف ہے امت مسلمہ پر، حیف ہے شہید پرور اور بہادروں کی وارث امت پر۔ آپ خود اس چیز سے آگاہ ہیں، مگر ان الذکریٰ تنفع المؤمنین۔ اے لوگوں، امام اور ولایت فقیہ کی مدد سے کبھی ہاتھ نہ کھینچنا۔ جان لو کہ جس وقت تم نے ولی فقیہ کو تنہا چھوڑ دیا تو وہ دن تمہاری شکست اور نابودی کا دن ہوگا، اور خدا وہ دن کبھی نہ دکھائے۔ تاریخ سے عبرت پکڑو۔ فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین۔ جان لو کہ ہمارا جھگڑا ولایت فقیہ ہی پر ہے۔ ان مجاہد علماء کو اکیلا نہ چھوڑنا، اگر تم نے علماء کا دامن چھوڑ دیا تو نابود ہو جاؤ گے۔ اسلام اور اس کے احکام کی حفاظت کرو۔ احکام اسلام سے زیادہ اصل اسلام کی حفاظت اہم ہے، اور اس راہ میں خون بہانے سے ہرگز گریز نہ کرو۔ جان لو کہ جہاد خدا کی طرف سے ایک امتحان ہے۔ جان لو کہ مشکلات بھی امتحان الہی ہیں۔ کوشش کرو کہ اس امتحان سے کامیابی سے گزر جاؤ۔ آخر میں اپنے بھائیوں، اپنی بہن، رشتہ داروں اور دوستوں سے معافی طلب کرتا ہوں، اور اپنے بھائیوں سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ میرے راستے پر چلیں اور اسے کبھی بھی نہ بھلائیں۔ 9 نومبر 1986۔ 10ویں وصیت۔ شہید مصطفیٰ رتانی پور۔ بچپن میں شدید مریض ہو گئے اور مرض اتنا شدت پکڑ گیا کہ بالآخر موت کا سبب بن گیا۔ بچے کی میت کو صحن کے ایک طرف رکھ دیا گیا تاکہ صبح کو دفنا دیا جائے۔ اگلے دن ایک پیر صاحب ان کے گھر آئے اور کہنے لگے، بچے کی ماں سے کہو کہ اسے دودھ پلائے، میں نے خدا سے اس کی عمر کے لیے دعا کی ہے۔ ماں نے بچے کی میت کو اٹھایا اور سینے سے لگا لیا۔ بچے کے ہونٹ ہلے، اور مصطفیٰ ایک زیرک اور ذہین بچے تھے۔ انہوں نے ہائی اسکول کے زمانے میں ایک عجیب خواب دیکھا، جس کی تعبیر یہ نکلی کہ وہ حوزہ علمیہ میں داخل ہو گئے۔ تحصیل علم کے ساتھ ساتھ وہ تہذیب نفس سے غافل نہیں رہے۔ چھٹی والے دن کام کرتے اور منگل والے دن پیادہ جمکران جاتے۔ تبلیغ کے لیے وہ دور افتادہ گاؤں اور دیہاتوں کا انتخاب کرتے۔ انقلاب کی کامیابی کے دنوں میں کئی بار اسیر ہوئے۔ وہ سپاہ یعنی سپاہ پاسداران
انقلاب اسلامی کے بعد عراق ایران جنگ کے دنوں میں امام خمینی کے حکم سے وجود میں آنے والی رضاکارانہ فوج یاسوج کے بانی اور پہلے کمانڈر تھے۔ یاسوج ایران کا ایک شہر ہے۔ ایک علاقے کا گشت کر رہے تھے کہ منافقین نے ان کا محاصرہ کر لیا۔ وہ اپنی کار سے اتر پڑے اور کہنے لگے، بے شک مار دو، میرا امامہ میرا کفن ہے۔ یہ ان کا وہی معروف جملہ تھا جو انہوں نے اپنے وصیت نامے میں بھی لکھا۔ زخمی ہونے کی وجہ سے وہ تہران کے ہسپتال میں داخل ہو گئے۔ محاذ پر جانا چاہتے تھے مگر پاس پیسے نہیں تھے۔ امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے علاوہ تہران میں ان کا کوئی آشنا نہ تھا۔ مولا سے توسل کیا تو ایک نورانی سید ان کے ملاقات کے لیے آ گئے اور انہیں ایک جیبی مفاتیح الجنان ہدیہ دیتے ہوئے کہنے لگے، یہ تمہیں محاذ تک پہنچا دے گی۔ کتاب کے اندر کچھ کورے نوٹ پڑے تھے۔ جیسے ہی محاذ پر پہنچے تو وہ پیسے بھی ختم ہو گئے۔ افسری کے مختلف مدارج طے کرتے ہوئے وہ صاحب الزمان اجل اللہ فرجہ الشریف کور کی کمان کا تجربہ بھی حاصل کرتے ہیں۔ اس کور میں 5 ڈویژنز شامل تھیں۔ ان کی شجاعت اور بہادری اپنی مثال آپ تھی۔ انہوں نے مجاہدین کو روحانیت و معنویت کی بلندی تک پہنچا دیا تھا۔ سپاہ کے سرداروں کی علماء قوم سے ملاقات کروانا بھی ان کی ذمہ داریوں میں سے ایک تھا۔ ایسے ہی ایک سفر میں علامہ مصباح یزدی جو ان کے استاد بھی تھے نے ان کے ایک شاگرد کے ہاتھوں پر بوسہ بھی دیا تھا۔ انہوں نے ایک شہید کی بیوہ سے شادی کی جو سیدہ تھیں۔ وہ چاہتے تھے کہ اس ذریعے سے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے محرم بن جائیں۔ شادی کے 3 دن بعد محاذ پر چلے گئے۔ انہوں نے کہا تھا وہ گمنام رہنا چاہتے ہیں۔ انہیں ایک ایسی جگہ پر رہنا زیادہ پسند ہے جہاں کی کسی کی دسترس نہ ہو۔ معرکہ والفجر 2 میں انہوں نے برہانی کے ٹیلوں پر اپنی شجاعت کی لازوال داستانیں رقم کی۔ اس کے بعد سے آج تک کسی کو ان کے بارے میں کچھ بھی خبر نہیں۔ مصطفیٰ ردانی پور 6 اگست 1983 کو ایمان و شجاعت کا ایک دیومالائی کردار بن کر امر ہو گئے۔ آج تک ان کا سراغ نہ مل سکا۔ مصطفیٰ کی عجیب ترین چیزوں میں سے ایک ان کا وصیت نامہ ہے۔ ان کی اصلی وصیت جنگ شروع ہونے سے 3 دن پہلے لکھی گئی، جس وقت وہ کردستان میں نمائندہ ولی فقیہ تھے۔ حمد ہے اس خدا کی کہ جس کے جلال کے انوار عقول انسانی کے افق پر ہر گھڑی تاباں ہیں، اور جس کے احکام کتاب و سنت کی زبان سے نمایاں ہیں۔ وہ خدا کہ جس نے اپنے دوستوں کو اس فریب کار دنیا پر فریفتہ ہو جانے سے نجات عطا فرمائی اور انہیں مختلف قسم کی خوشیاں عطا فرمائیں، اس وجہ سے نہیں کہ اس نے انہیں زیادہ نعمتیں بخشیں یا انہیں نیک راہ سے ہٹنے نہ دیا، بلکہ اس جہت سے کہ وہ الطاف الہی کو قبول کرنے کی لیاقت و اہلیت رکھتے ہیں اور اس کی صفات کے رنگ میں رنگے جانے کے قابل ہیں۔ بس وہ اس بات پر راضی نہ ہوا کہ اس کے بندے بیکار بیٹھے رہیں اور اپنی زندگی کو بے فائدہ گزار دیں، بلکہ انہیں توفیق عطا فرمائی کہ وہ اپنے آپ کو کامل کردار سے مزین کریں تاکہ اس کے علاوہ ہر چیز سے بے نیاز ہو جائیں اور ان کا ذوق سلیم شرافت خوشنودی پروردگار کی لذت سے آشنا ہو جائے۔ اس پہلو سے انہوں نے اپنے دلوں کو اس کے سایہ لطف و عنایت کے انتظار میں دنیا سے پھیر لیا ہے اور اپنی آرزوؤں کا رخ اس کی بخشش و فضل کی طرف کر دیا ہے۔ ان کے وجود میں تمہیں ایسا سرور نظر آئے گا جو فقط انہی دلوں کے ساتھ مخصوص ہے جو عالم جاودانہ کے ساتھ منسلک ہو چکے ہیں۔ ان کے قیافوں پر ایسا ڈر دکھائی دے گا جو حضرت حق تعالیٰ کی ملاقات کی ہیبت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس چیز کی طرف ان کا شوق ہمیشہ فزوں رہتا ہے جو انہیں حضرت حق کی خواہش کے نزدیک کر دے۔ ان کا میلان ان احکام کی انجام دہی کی طرف رہتا ہے جو خداوند کریم نے صادر فرمائے ہیں۔ ان کے کان اسرار الہی کو سننے کے لیے ہر وقت آمادہ، جبکہ ان کے دل اس کی یاد سے شیریں کام رہتے ہیں۔ ان کے ایمان کی مقدار کے مطابق اس نے انہیں اپنے ذکر کی لذت سے بہرہ مند فرمایا ہے اور اپنی بخشش و عطا کے خزانے سے بغیر کوئی احسان جتلائے انہیں وہ کچھ وافر عطا کیا ہے جو اس کی بخشش
اور مہربانی کے مطابق ہے۔ وہ چیز ان کی نظروں میں بہت ہی حقیر ہے جو ان کے دلوں کو جلال حق سے غافل کر دے، اور جو چیز بھی انہیں اپنے دوست کے وصال سے دور لے جائے اسے فوراً ترک کر دیتے ہیں تاکہ اس کے کرم و کمال سے مانوس ہو کر لذت وصل کے خمار میں ڈوب جائیں۔ وہ ہمیشہ ہیبت و جلال کا زیور اور ایسا ہی لباس فاخرہ زیب تن کرتے ہیں، اور جب دیکھتے ہیں کہ ان کی دنیاوی زندگی احکام خداوندی کی پیروی میں رکاوٹ بن رہی ہے اور اس دنیا میں رہنا ان کے اور ان کے پروردگار کی بخششوں کے بیچ حائل ہو رہا ہے، تو فوراً اس زندگی کا لباس اپنے وجود سے اتار پھینکتے ہیں اور دیواروں میں لگے دروازوں پر دستکیں دینے لگتے ہیں، اور اس کامیابی تک پہنچنے کے لیے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر اپنے آپ کو گولیوں اور گولوں کے حوالے کر دینے میں لذت محسوس کرتے ہیں۔ کربلا کے بہادروں کا جذبہ جانثاری اس شرافت کی انتہا تک پہنچ چکا تھا کہ وہ اپنے امام پر قربان ہونے میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش میں رہتے اور اپنی جانوں کو نیزوں اور تلواروں کے آگے رکھ دیتے۔ یہی جذبہ آج سرزمین اللہ اکبر ایران پر بھی دیکھنے کو ملتا ہے۔ ہر روز ہمیں ایسے ہی عشق اور والہانہ پن کے مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اے ملت کے بہادروں، جان لو کہ آج تمہاری ذمہ داری بہت بڑی اور تمہارا بوجھ بہت بھاری ہے۔ تمہیں چاہیے کہ خون شہداء کی حفاظت کا فریضہ جو تمہارے حصے میں ہے اسے اچھی طرح انجام دو۔ تم اس راستے کو اسی صورت میں جاری رکھ سکتے ہو جب تم فقط اور فقط ذمہ دار اور سمجھدار علماء کی اطاعت کرو کہ آج جن کے سرخیل ہمارے عظیم امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ آج پوری دنیا میں کہیں بھی ایسی عظمت و عشمت والی حکومت کا وجود نہیں ہے جس کی سربراہی ایک بزرگ مرجع کر رہے ہوں۔ خدا کی راہ میں حرکت کرنے میں مشکلات اور رنج و آلام ہوتے ہیں، مگر تم صبر و استقامت سے راہ انبیاء کو جاری رکھو، کیونکہ آج ہمارے جوان اپنے خون کے ذریعے تمام رکاوٹوں کو دور کر رہے ہیں، اور قیامت کے دن ہم خداوند کریم کے حضور کوئی عذر نہیں کر سکیں گے۔ علماء کے بغیر اسلام اصلاً اسلام ہی نہیں ہے۔ دشمن کے آگے باندھے ہوئے اس بند ولایت فقیہ کو ٹوٹنے نہ دینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ دشمن یہ عظیم نعمت تم سے اور تمہاری ملت سے چھین لیں اور ایک کھوکھلا اسلام لوگوں کے حوالے کر دیں۔ علماء کے بغیر اسلام کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ والسلام، مصطفیٰ ردانی پور، 19 ستمبر 1980۔ وصیت کا بقیہ حصہ اور شہادت سے پہلے لکھی گئی کچھ اور تحریریں۔ میں محاذ پر اس لیے آیا ہوں تاکہ اپنی گزشتہ کوتاہیوں کی تلافی کر سکوں اور اپنے آلودہ خون کو خدا کی راہ میں بہا دوں تاکہ شہداء کے پاک خون کے ذریعے اس کی تطہیر ہو جائے۔ اگر میں اس راہ میں مارا جاؤں تو تم استقامت اور ثابت قدمی سے میرے راستے کو جاری رکھنا۔ دعا کریں کہ خدا مجھے شہداء میں سے قرار دے۔ خدا کی راہ میں قربانی دینے سے مت گھبراؤ۔ میری بہنوں، اپنے بچوں کی تربیت میں کوشاں رہو اور حجاب کا خیال رکھو۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی طرح زندگی گزارو۔ اپنے شوہروں کو خدا کی جانب جانے کی ترغیب دو۔ زندگی کو میں نے جتنا پڑھا اور محسوس کیا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ سعادت کا واحد راستہ بندگی خدا کے کمال تک پہنچنا ہے، اس کی بندگی، اس کے احکام کی بجاوری اور محرمات کو ترک کرنے کے ذریعے ہوتی ہے۔ اسلام کے تمام احکام ان دو جملوں میں خلاصہ کیے جا سکتے ہیں: خدا کی فرما برداری اور شیطان کی نافرمانی۔ میری نصیحت ہے، اے لوگوں، خدا اور روز جزا کو ہمیشہ یاد رکھو۔ ائمہ اطہار علیہم السلام کے پیروکار بن کر رہو۔ واللازم لکم لاحق والمارق عنکم زاحق۔ لوگوں، ہمیشہ علماء کے ساتھ متمسک رہو کیونکہ وہ راہ ہدایت کے چراغ ہیں۔ امام کی اطاعت کرو اس لیے کہ وہ اسلام کی ایک بہترین مثال ہیں۔ انہیں تنہا نہ چھوڑنا اس واسطے کہ وہ حضرت حجت ابن الحسن اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے نمائندے ہیں۔
یکم اگست 1983، مصطفیٰ ردانی پور۔ لیکن ان کے سب سے زیادہ عجیب و غریب کلمات وہ ہیں جو انہوں نے پیران شہر میں اپنی شہادت سے 2 دن پہلے لکھے تھے۔ عبارت ہی سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنی شہادت کی خبر دے رہے ہیں۔ اب جانے کا وقت آن پہنچا ہے اور اپنے دوستوں سے ملنے کی توفیق مل چکی ہے جن کے ساتھ میں نے پیمان شہادت باندھا تھا۔ انتہائی شرمندگی سے آپ سب سے معافی کی درخواست کرتے ہوئے کچھ کلمات بطور وصیت لکھ رہا ہوں جو میرے لیے بخشش کا وسیلہ بنے اور میرے حق میں رحمت، رفع و درگزر کا سبب بنے۔ وہ لوگ جو مختلف عہدوں پر فائز ہیں اور جنہوں نے شہداء کے خون اور گمنام سپاہیوں کے ایثار، استقامت، زحمت اور کوشش کے ذریعے نام و اکرام کمایا ہے، وہ اپنے حوالے سے محتاط رہیں۔ میرے عزیز دوستوں، سعادت تک پہنچنے کا فقط ایک ہی راستہ ہے اور وہ ہے حرام کاموں کو ترک کرنا اور واجبات کو انجام دینا۔ خدا سے قریب ہونے کا بس یہی راستہ ہے۔ ایک دوسرے کا ہاتھ تھامو اور شہیدوں کا راستہ جاری رکھو کہ یہی راستہ تمہیں خدا تک پہنچانے والا ہے۔ 4 اگست 1983، مصطفیٰ ردانی پور۔ 11ویں وصیت۔ فقط خدا تھا اور کچھ بھی نہ تھا۔ شہید مصطفیٰ چمران۔ ڈاکٹر مصطفیٰ چمران عصر حاضر کی نابغہ شخصیات میں سے ایک تھے۔ ان کا بچپن تہران میں گزرا۔ وہیں تہران یونیورسٹی میں انہوں نے فزکس میں گریجویشن کیا اور پھر اسکالرشپ پر امریکہ چلے گئے۔ ایٹمی ٹیکنالوجی میں ڈاکٹریٹ کی، جس سے وہ عالمی سطح پر چند گنے چنے اعلیٰ پائے کے دانشمندوں میں شمار ہونے لگے۔ ڈاکٹر چمران نے اپنی اسلامی اور انقلابی اصلیت کو کبھی فراموش نہ کیا۔ انہوں نے آسائشوں بھری زندگی کو ترک کیا اور امریکہ سے مصر چلے گئے۔ اس کے بعد لبنان آ گئے۔ وہاں امام موسیٰ صدر کے ساتھ تحریک عمل کی بنیاد ڈالی۔ ان کی انقلابی تحریکوں کے ثمرات آج بھی لبنان میں دکھائی دیتے ہیں۔ انقلاب کا زمانہ شروع ہوتے ہی وہ ایران واپس آ گئے اور وزارت دفاع کا قلمدان سنبھال لیا۔ جنگ کے بحرانی حالات میں گوریلا گروپوں کی بنیاد رکھی۔ ڈاکٹر چمران نے دشمن کو انتہائی کاری ضربیں لگائیں۔ 21 جون 1981 کو منطقہ دہلاویہ نے آخری بار ان کی شجاعت و شہامت کا مشاہدہ کیا۔ وہ دہلاویہ کے مورچوں سے ملکوت اعلیٰ کی طرف پرواز کر گئے۔ ان کی یادگاروں میں سے ایک بہترین یادگار ان کا ایک وصیت نامہ اور مختلف تحریریں ہیں۔ ذیل میں ان کے وصیت نامے کا مختصر سا حصہ پیش ہے جو انہوں نے امام موسیٰ صدر کو خطاب کر کے لکھا ہے۔ میں وصیت کرتا ہوں انہیں جنہیں میں حد سے زیادہ پسند کرتا ہوں۔ وصیت کرتا ہوں امام موسیٰ صدر کو، وہ جنہیں میں مظہر علی علیہ السلام سمجھتا ہوں۔ انہیں میں وارث حسین جانتا ہوں، وہ جو شیعوں کے لیے باعث افتخار و فخر ہیں اور 1400 سال سے مسلسل ملنے والے درد، غم، محرومی، جنگ، مشکلات، حق طلبی اور بالآخر شہادتوں کے نمائندے ہیں۔ ہاں، میں امام موسیٰ صدر کو وصیت کرتا ہوں۔ میں نے اپنے آپ کو موت کے لیے تیار کر لیا ہے اور یہ ایک ایسا طبعی امر ہے جس کے ساتھ میں ایک عرصے سے آشنا ہو چکا ہوں، لیکن وصیت پہلی بار کر رہا ہوں۔ میں بہت خوش ہوں کہ مجھے اسی راستے میں شہادت نصیب ہوگی۔ مجھے خوشی ہے کہ دنیا و ما فیہا سے میرا تعلق منقطع ہو چکا ہے۔ میں نے سب کچھ چھوڑ چھاڑ دیا ہے، علائق کو اپنے پاؤں کے نیچے رون کر رکھ دیا ہے، قید بند کو پارا پارا کر دیا ہے، دنیا کو 3 طلاقیں دے چکا ہوں اور اپنی باہیں پھیلا کر شہادت کے استقبال کو جا رہا ہوں۔ مجھے اس بات پر ذرا سا بھی افسوس نہیں ہے کہ میں لبنان آیا اور 5-6 سال تک سخت مشکلات میں گھرا رہا، اور اس بات پر بھی پچھتاوا نہیں ہے کہ میں نے امریکہ کو چھوڑ دیا، لذتوں اور راحتوں بھری دنیا کو پشت کر لی، دنیا علم کو خیر آباد کہایا اور اپنی پیاری بیوی اور عزیز بچوں کے ساتھ گزرے ہوئے تمام خوبصورت لمحات کو الوداع کہہ دیا۔
میں اس مادی اور آسائش والی دنیا کو چھوڑ آیا ہوں اور درد، محرومی، رنج، شکست، تہمت، فقر اور تنہائی کی ماری اس دنیا میں اپنے قدم رکھ دیے ہیں۔ میں نے محرومیوں کی ہم نشینی اختیار کر لی اور درد مندوں اور شکستہ دلوں کا ہم آواز ہو گیا۔ سرمایہ داروں اور ستمگروں کی دنیا سے کنارہ کشی کر لی اور محروموں اور مظلوموں کی دنیا میں داخل ہو گیا۔ ان سب حالات پر مجھے کوئی پشیمانی نہیں ہے۔ اے میرے محبوب، تو نے ہی میرے سامنے ایک نئی دنیا کا در کھولا تاکہ خداوند متعال اچھی طرح میری آزمائش کر لے۔ تو نے ہی مجھے حوصلہ دیا کہ پروانہ بنوں، جلوں، نور بانٹوں، عشق کروں، انسان کی بے نظیر قوتوں کا اظہار کروں، لبنان کے مشرق سے مغرب اور شمال سے جنوب تک اپنے قدم رکھوں اور الہی اقدار کو سب کے سامنے پیش کروں، تاکہ میں ایک جدید، مضبوط اور الہی راستے کا مسافر بن سکوں، مظہر بن جاؤں، عشق ہو جاؤں، نور میں تبدیل ہو جاؤں، اپنے وجود سے جدا ہو کر معاشرے میں تحلیل ہو جاؤں، تاکہ اس کے بعد نہ اپنے آپ کو دیکھ سکوں اور نہ ہی اپنی خواہش کر سکوں، اپنے محبوب کے علاوہ کسی کو نہ دیکھ پاؤں، عشق و فداکاری کے علاوہ اور کسی راستے پر نہ چلوں، موت سے آشنا ہو جاؤں اور اس سے دوستی کر لوں اور تمام مادی قیدوں اور بندشوں سے آزاد ہو جاؤں۔ اے میرے محبوب، تو نے اپنے کندھوں پر 1400 سالوں کے رنج و غم، اتہام و تہمت، نفرین و تشنیع کا بار اٹھا رکھا ہے، پرانے کینوں، تاریخی عداوتوں اور جہان سوز حسد و بغض کا بوجھ بھی برداشت کر رہا ہے۔ تو واقعاً قربانی دے رہا ہے۔ تو نے اپنے ہر چیز کو قربان کر دیا، اپنی زندگی اور ذات کو اپنے ہدف اور انسانی معاشرے پر فدا کر دیا، جبکہ تیرے دشمن اس کے عوض میں تجھے دشنام دیتے ہیں، تجھ سے خیانت کرتے ہیں، تجھ پر جھوٹی تہمتیں لگاتے ہیں اور جاہل عوام کو تیرے خلاف بھڑکاتے ہیں، لیکن اے امام، تو ایک لحظے کے لیے بھی حق سے منحرف نہیں ہوتا اور ان حوادث کے مقابل میں ایک پہاڑ کی طرح پورے سکون و اطمینان سے ڈٹا ہوا ہے اور حقیقت و کمال کی طرف رواں دواں ہے۔ اس جہت سے تو علی علیہ السلام کا نمائندہ اور حسین علیہ السلام کا وارث ہے، اور میں اس بات پر فخر کرتا ہوں کہ تیری رکاب میں جہاد کر رہا ہوں اور تیری عظیم راہ پر چلتے ہوئے جام شہادت نوش کروں گا۔ اے میرے محبوب، آخر تو نے مجھے نہ پہچانا، کیونکہ حجاب و حیا اس چیز سے مانع تھا کہ میں اپنا آپ کھول کر تیرے سامنے رکھ دوں، عشق کا اظہار کروں یا اپنے اندر کے الہو کے بارے میں بتاؤں، لیکن میں جو وصیت کر رہا ہوں اور تجھے سب سے زیادہ پسند کرتا ہوں، کوئی سادہ انسان نہیں ہوں، میرے اندر کا آتش فشاں کل کائنات کو جلانے کے لیے کافی ہے، میرے عشق کی آگ اس قدر شدید رہی ہے کہ پتھر کو بھی آب کر سکتی ہے۔ جان ساری اس بلا کی ہے کہ اس درجے تک شاید ہی کوئی اپنی زندگی میں پہنچا ہو۔ میں 3 خصوصیات کے بنا پر دوسروں سے ممتاز ہوں: عشق، جو میری باتوں، نگاہوں، ہاتھوں، حرکات، حیات اور ممات سے چھلک رہا ہے۔ میں آتش عشق میں جل رہا ہوں اور عشق کے علاوہ اپنی زندگی کا کوئی ہدف بھی مجھے معلوم نہیں ہے۔ زندگی میں فقط عشق ہی کا طلبگار ہوں اور عشق کے بغیر زندہ رہنا محال تصور کرتا ہوں۔ فقر، کہ میں ہر چیز کی قید سے آزاد اور بے نیاز ہوں، اگر آسمان و زمین بھی مجھے سستے داموں دے دیں تب بھی مجھ پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ تنہائی، جو مجھے عرفان سے متصل کرتی ہے، جو مجھے محرومیوں سے آشنا کرتی ہے، جو عشق کا محتاج ہوتا ہے وہ تنہائی کے عالم میں عشق سے محرومی کی آگ میں جلتا رہتا ہے۔ خدا کے علاوہ اس کی تاریک راتوں کا انیس و مونس اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہ شخص جو وصیت کر رہا ہے سادہ انسان نہیں ہے، اس نے اعلیٰ ترین علمی ڈگریاں حاصل کر رکھی ہیں، زمانے کی گرم و سرد کا ذائقہ چکھ چکا ہے، خوبصورت ترین اور شدید ترین عشق کے مراحل سے گزر چکا ہے، لذات دنیا کے درخت سے خوشہ چینی کر چکا ہے، ہر خوبصورت اور محبوب چیز کی لذت لے چکا ہے۔ اس نے کمال و ثروت کی انتہا تک پہنچ کر ہر چیز کو چھوڑ دیا اور اپنے مقدس ہدف کی خاطر درد آلود اور اشکبار زندگی اور شہادت کو گلے لگا لیا ہے۔ ہاں اے میرے محبوب، تجھے ایک ایسا ہی شخص وصیت کر رہا ہے۔
میری وصیت مال و منال کے بارے میں نہیں ہے، کیونکہ تجھے معلوم ہے کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر کچھ ہے بھی تو وہ تیرے اور اس تحریک اور ادارے کے لیے ہے۔ جو کچھ بھی میرے پاس پہنچا ہے اس میں سے میں نے اپنی ذاتی ضروریات کے لیے کچھ بھی نہیں لیا۔ درویشانہ زندگی کے علاوہ مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ حتیٰ بیوی، بچے، ماں، باپ نے بھی مجھ سے کسی چیز کا تقاضا نہیں کیا ہے، چونکہ میرا پورا وجود اس تحریک اور تیرے لیے وقف ہو چکا ہے۔ بس جو کچھ بھی میرے پاس ہے وہ بھی تیرا ہی ہے۔ میری وصیت قرض و دین کے بارے میں بھی نہیں ہے۔ میں کسی کا مقروض نہیں ہوں، جبکہ دوسروں کو بہت زیادہ قرض دے رکھا ہے۔ میری زندگی میں محبت، فداکاری، تواضع اور احترام کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ اس حوالے سے بھی کسی کا مقروض نہیں ہوں۔ ہاں، میں ان چیزوں کے بارے میں قطعاً کوئی وصیت نہیں کر رہا۔ میری وصیت عشق، حیات اور ذمہ داریوں کے بارے میں ہے۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے کہ میری زندگی کا آفتاب ڈھلنے ہی والا ہے، لہٰذا تجھے وصیت کرنے کا وقت بہت ہی کم رہ گیا ہے۔ میں تجھے سب سے زیادہ پسند کرتا ہوں، اور یہ دوستی تجارت یا ضرورت کے تحت نہیں ہے۔ میں اس دنیا میں کسی کا بھی محتاج نہیں ہوں، حتیٰ کہ بعض اوقات خدا سے بھی کسی چیز کا مطالبہ نہیں کرتا اور حاجت کا احساس نہیں ہوتا۔ میں کچھ نہیں چاہتا، نہ شکایت کرتا ہوں اور نہ ہی کوئی آرزو رکھتا ہوں۔ عشق ہی میری حیات کا ہدف اور میری زندگی کو حرکت میں رکھنے والا ہے۔ اس سے زیادہ زیبا چیز میری نظر سے نہیں گزری، اور نہ ہی عشق سے بڑھ کر میں نے کسی چیز کی خواہش کی ہے۔ یہ عشق ہی ہے جو میری روح میں ہے جان لاتا ہے، میرے دل کو جوش دلاتا ہے، میری سوئی ہوئی صلاحیتوں کو بیدار کرتا ہے، مجھے خود خواہی اور خود غرضی سے باہر نکالتا ہے۔ میں ایک اور ہی دنیا کا احساس کرتا ہوں، عالم وجود میں محو ہو جاتا ہوں، اور ایک لطیف احساس، حساس دل اور خوبصورتیاں دیکھنے والی نگاہ مجھے حاصل ہو جاتی ہے۔ ایک پتے کی سرسراہٹ، ایک دور کے ستارے کی چمک، ایک چھوٹی سی چونٹی، لطیف نسیم سحری، موج دریا، غروب آفتاب میرے احساس و روح کو مجھ سے چھین لیتے ہیں اور اس دنیا سے اٹھا کر کسی اور ہی دنیا میں لے جاتے ہیں۔ یہ ساری کی ساری عشق کی تجلیاں ہیں۔ عشق ہی کی وجہ سے میں فداکاری کرتا ہوں۔ عشق ہی ہے جس کے بلبوتے پر میں دنیا سے بے اعتنائی برتتا ہوں اور دوسرے جہانوں کی سیر کرتا ہوں۔ عشق ہی کے سبب دنیا مجھے خوبصورت نظر آتی ہے۔ عشق کے باعث خدا کو محسوس کرتا ہوں، اس کی پرستش کرتا ہوں اور اپنی ہستی اور حیات کو اس کے حضور پیش کرتا ہوں۔ میں نے اس دنیا میں بہت سے لوگوں سے محبت کی، حتیٰ کہ عشق تک کیا ہے، لیکن ہمیشہ برا جواب ہی پایا۔ لوگ عشق کو کمزوری سمجھتے ہیں اور اپنی دانش میں چالاکی کا مظاہرہ کرتے ہوئے محبت سے سوء استفادہ کرتے ہیں۔ لیکن یہ نادان اور بے خبر لوگ نہیں جانتے کہ عشق و محبت جیسی کتنی عظیم نعمت سے محروم ہیں۔ انہیں معلوم نہیں کہ انہوں نے زندگی کے سب سے عظیم پہلوؤں کو تو درک ہی نہیں کیا۔ یہ بھی نہیں جانتے کہ جسے وہ اپنی چالاکی سمجھتے ہیں وہ افلاس، بدبختی اور ذلت کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ میں اپنے آپ کو اس سے کہیں بلند سمجھتا ہوں کہ اپنی محبت کو کسی پر نچھاور کرنے سے دریغ کروں، حتیٰ کہ اگر وہ میری محبت کا ادراک نہ بھی کرے اور اپنے تئیں سوء استفادہ کرے۔ میں کسی اجر و صلے کی خاطر محبت کرنے یا عشق کے جواب میں کسی آرزو یا تمنا کا تقاضا کرنے کو بھی اپنے شایان شان نہیں سمجھتا۔ میں اپنے عشق میں خود ہی جلتا ہوں اور اس سے لذت لیتا ہوں۔ یہ لذت سب سے بڑا انعام ہے جو عشق کے صلے میں مجھے ملتا ہے۔ اے میرے محبوب، میں جانتا ہوں کہ تو بھی بحر عشق کا شناور ہے، انسانوں کو پسند کرتا ہے، سب سے بے دریغ محبت کرتا ہے۔ کتنے ہی لوگ تیری اس محبت سے سوء استفادہ بھی کرتے ہیں، حتیٰ کہ تیرا تمسخر تک اڑاتے ہیں اور اپنی دانش میں تجھے دھوکہ دیتے ہیں۔ تو انہیں جانتا ہے لیکن اپنے رویے میں ہلکی سی تبدیلی بھی نہیں کرتا، کیونکہ تیرا مقام اس سے کہیں بالا ہے کہ تو دوسروں سے متاثر ہو کر عشق و محبت کرے۔ نہیں، تیرا عشق تو فطری ہے۔ تو آفتاب کی طرح ہر جا ذو فگن ہوتا ہے اور بارش کی مانند چمنزاروں کے ساتھ ساتھ بنجر زمینوں پر بھی برستا ہے۔ سنگدل افراد کی باتیں تجھ پر ذرا اثر نہیں کرتیں۔
میرا محبت برا سلام تیری بلند روح کو، جو خود بینی و خود پسندی کی تنگ و تاریک کا احاطے سے باہر ہے، اور آسمانوں اور خدا کے اسماء مقدسہ کی عظمت جس کی جولان نگاہ ہے۔ یہ وصیت میں نے اس واسطے نہیں لکھی کہ کوئی اسے پڑھے اور میرے لیے دعائے رحمت کرے، بلکہ اس لیے لکھی ہے کہ سلگتے ہوئے دل کی تسکین کا سامان کر سکوں اور اپنے اندر ابلتے ہوئے آتش فشاں کو ٹھنڈا کر سکوں۔ جس وقت رنج و درد کی شدت طاقت فرسا ہو جاتی، اندر بھڑکتی ہوئی آگ کے شعلے باہر کو لپکتے اور میں اپنے وجود کے جوالا مکھی کو رام نہ کر پاتا، تو اس وقت قلم ہاتھ میں لے کر شکنجوں بھرے اس درد کو ذرہ ذرہ کر کے اپنے وجود سے اکھاڑتا اور کاغذ کے حوالے کر دیتا، اور آہستہ آہستہ سکون کی وادیوں میں اترتا جاتا۔ جو کچھ دل میں ہوتا کاغذ پر اتار دیتا اور اپنے سامنے رکھ کر سنسان تنہائی میں بیٹھ جاتا اور اپنے دل سے راز و نیاز کرتا۔ اس کاغذ پر اپنے وجود کا عکس دیکھتا اور پھر اپنی تنہائی سے باہر آ جاتا۔ میں نے کسی پر احسان کرنے کے لیے الفاظ رقم نہیں کیے، بلکہ ان تحریروں سے بھرے ہوئے کاغذوں نے مجھ پر احسان کیا ہے کہ مجھے اپنے اندر کے درد اور شکنجوں سے نجات دلائی ہے۔ خدایا، جنہوں نے میرے ساتھ برائی کی انہوں نے مجھے ہوشیار کر دیا، جنہوں نے مجھ پر تنقید کی انہوں نے مجھے زندگی کے راہ و رسم سکھائے، جو میرے ساتھ اچھائی سے پیش آئے انہوں نے مہر و وفا کا ثبوت دیا۔ بس خدایا، ان سب کو خیر و بھلائی عطا فرما جو میرے لیے دنیاوی اور اخروی بہتری کا باعث بنے۔ 9 جنوری 1981 رات 10:10 پر وصیت نامے کی چند سطریں لکھ رہا ہوں۔ اماں جان، آپ کو یاد ہے نا، میں امام کے ایک اعلان پر اپنی جان دینے کو تیار تھا۔ ان کا کلام میرے اسلام سے سرشار روح اور میرے آلودہ وجود کے لیے ایک الہام کا کام کرتا تھا اور اب بھی کرتا ہے۔ اگر میرے حصے میں شہادت کا افتخار ہے تو امام سے درخواست کیجیے کہ وہ میرے لیے دعا کریں تاکہ خدا مجھے روح سیاہ کو اپنے عظیم دربار میں ایک شہید کے طور پر قبول کر لے۔ اماں جان، میں سازشی اور بدلحاظ انسانوں سے متنفر تھا اور اب بھی ہوں، اور ان جوانوں پر بہت ہی افسوس کرتا ہوں جنہیں اسلام کی زیادہ شناخت نہیں ہے اور وہ نہیں جانتے کہ کس لیے زندہ ہیں اور ان کا ہدف کیا ہے۔ کاش وہ ہوش کے ناخن لیتے۔ میری طرف سے جوانوں کو یہ پیغام پہنچا دیجیے کہ شہیدوں کی نگاہیں اب تم پر لگی ہوئی ہیں۔ اٹھو اور اپنی اور اسلام کی معرفت حاصل کرو۔ ہمارے اسلامی انقلاب جیسا انقلاب کہیں بھی نہیں ملے گا۔ بابا اور اماں جان، مجھے زندگی اچھی لگتی ہے لیکن اس قدر بھی نہیں کہ اپنے آپ کو اس سے آلودہ کر لوں اور اپنے وجود کو اس میں گم اور فراموش کر بیٹھوں۔ علی و حسین علیہم السلام کی طرح جینا اور انہی کی طرح شہید ہونا مجھے پسند ہے۔ اسلام کی لغت کے مطابق شہادت ظلم، جور، شرک اور الحاد پر کاری ضربیں لگاتی رہی ہے اور آئندہ بھی لگاتی رہے گی۔ اماں جان، خدا کی قسم، اگر آپ نے آنسو بہائے اور فقط میرے لیے آنسو بہائے تو میں اصلاً آپ سے خوش نہیں ہوں گا۔ زینب کی طرح زندگی گزاری اور مجھے بھی خدا کے سپرد کر دیجیے۔ اللہم ارزقنی توفیق الشہادہ فی سبیلک۔ والسلام چمران۔ یہاں اس حصے کا اختتام کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔